السلام علیکم، خوش آمدید تڑکا کے ذائقے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آج آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں دلیم کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ ہم نے 2 عدد پیاز لیے ہیں اور 1 عدد لہسن لیا ہے اور 1 کلو چکن لیا ہے بون لیس۔ اب ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے 3 گلاس پانی ڈال کے۔ اب اس کو ہم لوگ اچھے سے گلنے دیں گے۔ اس کے اندر ہم نے 3 چمچ نمک ڈال دیے ہیں۔ 3 چمچ لال مرچ ڈال دی ہیں ہم نے۔ اور 1 چمچ ہم نے ہلدی ڈال دی ہے اس کے اندر۔ اب اس کو ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے ڈھانپ کے پکائیں گے تاکہ لہسن پیاز اور گوشت اچھے سے گل جائے۔ ہم لوگ اس کو پریشر میں نہیں بنائیں گے۔ اب یہ ہم نے مونگ کی دال لی ہے، اس کو ہم نے 3 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ یہ ماش کی دال ہے، یہ آدھا کلو لی ہے۔ اور یہ چنے کی دال ہے، چنے کی دال ہم نے کلو لی ہے۔ اس کو بھی ہم ان تینوں دالوں کو 3 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ اب ہم ہری مرچیں لیں گے 1 کٹوری اور 2 ٹماٹر لیں گے اور ادرک لیں گے۔ ادرک کا ہم نے 2 انچ کا 2 ٹکڑے لیے تھے، اس کو ہم نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے۔ اب ہم ٹماٹروں کو چوپ کریں گے۔ ٹماٹر اور ادرک ڈال کے ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے تاکہ اچھی طرح ٹماٹر بھی گل جائیں۔ ٹماٹر اور ادرک اچھی طرح سے گل جائیں۔ اب ہم اس کو مزید 15 منٹ کے لیے اور پکائیں گے۔ ہری مرچیں ابھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہری مرچیں کڑواہٹ چھوڑ دیں گی۔ اس کو ہم لوگ جب گھی ڈالیں گے تب اس وقت ڈالیں گے۔ اب ہم ایک کوکر لیں گے، اس میں یہ ہم نے چنے کی دال اچھی طرح دھو لینی ہے ایسے مسل کے تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جائے۔ 3 سے 4 پانی اچھی طرح دھوئیں گے اور پریشر میں ڈال دیں گے۔ اس میں بھی ہم 1 چمچ نمک کا ڈال کے تاکہ دال ابلے نہ۔ 1 چمچ نمک ڈال دیا ہم نے۔ اس میں ہم 3 گلاس پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے۔ اب یہ دال اچھے سے ابل گئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم اس کو ایک دیچکی میں نکال لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اب ہم مونگ کی دال لیں گے، اس کو بھی اچھی طرح ایسے مسل کے دھو لیں گے 2 سے 3 پانی تاکہ اس کے اندر جو بھی چھلکے وغیرہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں۔ دالوں کو اچھی طرح واش کیجیے گا۔ اب اس کو بھی ہم لوگ کوکر میں ڈال کے آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو 5 منٹ کے لیے کوکر لگا دیں گے۔ مونگ کی دال بہت جلدی گل جاتی ہے، اس لیے ہم لوگ اس میں پانی بھی کم ڈالیں گے اور نمک بھی کم ڈالیں گے۔ باقی ہم ٹیسٹ کے حساب سے اینڈ پہ نمک ڈال دیں گے۔ اب یہ دیکھیں چکن ہمارا کتنا اچھے سے گل گیا۔ اب اس میں ہم ہری مرچیں ڈالیں گے۔ ہری مرچیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر 4 سے 5 لونگ ہے اور 2 انچ کا دال چینی کا ٹکڑا تھا، اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا، وہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ اب ہم اس کے اندر گھی ڈالیں گے۔ گھی ڈال لیں یا آئل ڈال لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم یہاں پہ آئل استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آدھا کپ ہم نے آئل لیا ہے، اس کو اچھے سے بھون لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بھون ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ بھون ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بوٹیوں کو ریشہ ریشہ کر لیں گے۔
اب ہماری ماش کی دال رہ گئی تھی، اب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے اچھے سے مسل کے دھو لیا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم ایک چمچ نمک کا ڈالیں گے اور 3 گلاس پانی ڈالیں گے۔ ماش کی دال ذرا ٹائم لیتی ہے گلنے میں، اس لیے اس کو ہم لوگ 15 منٹ لگائیں گے، یہ بھی اچھے سے گل جائے۔ اب یہ چنے کی دال اور مونگ کی دال ہے، یہ ٹھنڈی ہوگی اچھی طریقے سے۔ اب ہم اس کو ایک جوسر میں ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، اب ہم یہ جو ہم نے چکن کا سالن بنایا تھا اس کے اندر ہم ساری مکس کر دیں گے۔ یہ دیکھیے یہ ساری اس کے اندر ڈال دیے۔ اب اس کے اندر ہم لوگ آدھا گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گاڑھی ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے، ہم اچھی طرح اس کو پکائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور یہ گاڑھی بھی ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کا نمک اور مرچی چیک کر لیں گے۔ اب ہم اس کے اندر 2 چمچ کالی مرچی ڈالیں گے بھر کے، اور سفید زیرہ ڈالیں گے۔ یہ ہم نے بھون لیا ہوا ہے اچھے طریقے سے، اس کو کش کیا ہوا ہے۔ یہ 2 چمچ ڈالیں گے زیرہ بھی۔ یہ دیکھیں اب اچھے طریقے سے حلیم کو پکائیں گے تاکہ کالی مرچیں اور زیرہ بھی پک جائے، اس کی بھی خوشبو آنے لگ جائے۔ یہ دیکھیں یہ پک گیا ہے۔ اب یہ ہم نے پیاز کا تڑکا بھنا ہوا ہے، تڑکا بنایا ہے۔ یہ دیکھیں گھی کے اندر ہم نے 1 عدد پیاز لیا تھا، اس کو اچھے سے براؤن کر لیا، وہ اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ ڈھکن دے کے اس کو اچھے سے اس کے اندر فلیور آنے دیں گے۔ اب اس کو مکس کر لیں گے۔ اب اس کے اندر ہرا دھنیا ڈال دیں گے۔ حلیم ہمارا تیار ہے، ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں حلیم اچھے سے بن گیا ہے۔ آپ اس کو، یہ پشاوری روٹی ہے اس کے ساتھ، اور گھر کی روٹی اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ابال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کو ہری مرچیں، ادرک اور دھنیا اور پیاز کے ساتھ گارنش کیا ہے۔ یہ گھر کی روٹی بنائی ہے، یہ پشاوری روٹی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے سیلڈ بنایا ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔